بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ پہلی 5 آیات ہیں۔ انہی آیات سے ہم نے پہلے 2 پروگرام جاری کیے ہیں۔ ان 2 پروگرام کا تسلسل اب اس تیسرے پروگرام میں بھی ہے۔ وہ پہلے 2 پروگرام جو تھے وہ تھے، پہلا پروگرام تھا لا ریب فیہ، دوسرا پروگرام تھا ھدی للمتقین۔ اب یہ جو تیسرا پروگرام ہے یہ ہے والذین یؤمنون بالغیب۔ جی ہاں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان لانے سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو بن دیکھے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف اللہ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، ایک اللہ ہے، ایک نبی ہیں، جن پر ایمان لانا ہم پہ مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا اقرار کریں، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ جب تک ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کس بات کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ میں 3 باتیں آ گئی ہیں۔ ہم اللہ کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کی صرف نشانیاں دیکھی ہیں، اللہ کی مشاہدات کیے ہیں مختلف انداز میں۔ یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ دن جو روزانہ طلوع ہوتا ہے اور روزانہ غروب ہوتا ہے، یہ اللہ کے مشاہدات میں سے ایک ہے۔ یہ سمندر ہیں، یہ پانی ہیں، جو لاتعداد لیٹر پانی ہے، اس کی ہم شمار نہیں کر سکتے کہ سمندر میں کتنا پانی ہے۔ آسمان کی وسعتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم چاند ستاروں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ چاند جو ہیں
یہ اللہ نے مسخر کیا، یہ سورج جو ہے یہ اللہ نے مسخر کیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی ان کو چلانے والا موجود ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ نمبر 2، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم میں سے 99.9% لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ بھی غائب ہے۔ تمام وہ باتیں جو کلام پاک میں موجود ہیں، جن میں کلام پاک میں جن کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، شیاطین کا ذکر ہے، ابلیس کا ذکر ہے، ابلیس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، صرف اس کی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو بھی الٹے کام ہیں، جو بھی شر والے کام ہیں، وہ ابلیس کے حصے میں آتے ہیں۔ ہم نے ابلیس کو بھی نہیں دیکھا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے فرعون کا، قرآن میں ذکر آتا ہے نمرود کا، ہم نے نمرود کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ جنت کا ذکر آتا ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا۔ دوزخ کا ذکر آتا ہے، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں دوبارہ زندہ کروں گا ان مردوں کو، ہم نے وہ بات نہیں دیکھی۔ صرف قرآن میں حکم ہے، حکم ہے اللہ کا، ذریعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے غیب، یہ ہے وہ بات جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اسی میں ہماری فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی محفل میں صحابہ کی عظمت بارے ذکر ہو رہا تھا، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے خود سنی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں ضرور وہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ ایمان کے متعلق آپ بتائیں کہ سب سے افضل بندہ کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل فرشتے ہیں، انہوں نے اللہ پہ ایمان لائے۔ تو آپ نے فرمایا فرشتوں کو تو ایمان لانا ہی تھا، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں۔ پھر فرمایا انبیاء سب سے افضل ہیں ایمان لانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء نے تو ایمان لانا ہی تھا، کیونکہ انبیاء پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے انبیاء پہ، انہوں نے تو ایمان لانا ہی تھا۔ پھر فرمایا کہ ہم افضل ہیں، یعنی جو موجود صحابہ کرام ہیں انہوں نے کہا کہ ہم افضل ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ سے افضل وہ ہیں جو آپ کے بعد آنے والے ہیں۔ یعنی بعد میں کون آئے گا؟ ہم امت جو ہیں، جو 1400 سال 1500 سال سے لے کے درجہ بدرجہ امتیں آ رہی ہیں، خاندان چلے آ رہے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، نئے خاندان آ جاتے ہیں، جو یعنی ان صحابہ کرام کے بعد آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آپ کے بعد آنے والے ہیں وہ ایمان لانے میں افضل ہیں، وہ دگنے اجر کے حقدار ہیں۔ صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، آپ لوگ مجھ پہ ایمان لائے اس لیے کہ میں آپ میں موجود ہوں، آپ کے سامنے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے،
لیکن جو آپ کے بعد آئیں گے ان کے سامنے نبی موجود نہیں ہیں، ان کے سامنے وحی نازل نہیں ہوئی، ان کو کتاب ملے گی دو گتوں کے درمیان۔ قرآن مجید ہمیں مجلد ملتا ہے، جلد کیا ہوا ملتا ہے دو گتوں کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان لانے میں ان کا ایمان افضل ہے، آپ لوگوں سے بھی دگنا ان کو اجر ملے گا اجر کے لحاظ سے۔ لیکن اللہ حاصل قیاس صحابہ تو ہر حال میں ہم سے افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنفس نویس اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے دیکھا، ان کا سانس محسوس کیا، ان کے بدن کی خوشبو محسوس کی، ان کے بدن کی خوشبو سے وہ فیضیاب ہوئے جو ہمیں نہیں میسر۔ لیکن اس کے بعد ہمارے نبی نے پھر بھی ہمیں یہ فضیلت دی کہ ہم ان صحابہ سے ایمان کے درجے میں، جزا کے درجے میں ان سے دگنے افضل ہیں۔ اللہ ہمیں اس عمل پہ، اس حقیقت پہ، اس غیب پہ جو قرآن مجید میں بھی ہیں، بہت سے روایات قرآن مجید میں ہیں، بہت سے واقعات قرآن مجید میں ہیں، بہت سی مشاہدات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ہم نے وہ دیکھے نہیں ہیں، ہم صرف غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس غیب پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔